السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں الحمدللہ شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن جب ونٹر آتا ہے نا، اور آج کل تو پورے موڈ میں آ رہا ہے، اور جب ونٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ مسئلے کا شکار بھی ہونا پڑتا ہے، نزلہ، فلو اور کف وغیرہ جو ہے۔ تو اس کا بہترین حل تو یہ ہے کہ آپ ابھی سے جو ہے نا وہ کیئر شروع کر دیں، بیکاز ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی تو اتنا ونٹر نہیں آیا، سردی بہت زیادہ نہیں لگ رہی، تو کیئر جو ہے نا وہ تھوڑی سی کم کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم فل سردی آنے سے پہلے ہی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم جو ہے نا وہ ونٹر کا انتظار کرنے کے بجائے نا ابھی سے تیاری شروع کر لیں، بلکہ احتیاط شروع کر لیں۔ اپنی جتنی بھی جرسیاں، ٹوپیاں اور جیکٹیں آپ لوگوں نے بند کر کے رکھی ہوئی ہیں نا، بس اس کو نکال کے نا تو ابھی سے یوز کرنا شروع کر دیں۔ اور بڑوں کو جو ہے نا وہ کم لگ رہی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے نا ہم بچوں کو بھی اگنور کر دیتے ہیں۔ میں نے تو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے بچے کو کیپ پہنانی شروع کی ہوئی ہے، اور بند شوز بھی، اور میں خود بھی کیپ لے کے ہی رکھتی ہوں۔ تو چلیں جی، یہ تو ہے ونٹر کی احتیاطی تدابیر، یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمیں کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے جس سے ہماری جو لائف ہے اس کی پرابلمس کم ہو سکے؟ جیسے کہ آج کل سب سے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے جینٹس کا جو ہے نا وہ باہر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا لنک، افیئر، اور جس کی وجہ سے گھر کی جو بیوی ہے وہ جتنا مرضی اچھا بن لے، جو مرضی کر لے، اور پھر بقول اس کے کہ میں تو بہت محنت کرتی ہوں، سسرال کی خدمت کرتی ہوں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں، شوہر کے آنے سے پہلے اس کے لیے ہر چیز ریڈی کرتی ہوں۔ پھر ایسی کون سی وجوہات بنتی ہیں کہ ہمارے جو شوہر ہوتے ہیں وہ پھر باہر جا کے اس کی دیکھیں ریزنز تو بہت زیادہ ویڈیوز آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی، لیکن سم ٹائم نا ہر کسی کا ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے، اور آپ کو کسی کی بات نا کلک کر جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ سم ٹائم ہماری نظروں کے سامنے سے کچھ ایسا گزر جاتا ہے جو ہمارے مائنڈ میں فوراً سے کلک ہو جاتا ہے، اور ہمیں اس کی سمجھ بھی آنے لگ جاتی ہے۔ تو دیکھیں، ہر کسی کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے، جو میں نے دیکھا ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنی فرینڈز میں، اپنے سرکل میں، اس کی جو مین کاز ہے نا وہ میں نے زیادہ تر یہ دیکھی ہے کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس حوالے سے سوچا ہے، ہمیشہ آپ لوگوں نے گھر والی بن کے تو سوچا ہوگا کہ میں گھر والی ہوں، میں گھر والی ہوں۔ آپ ایسا کیا کریں کہ جب آپ گھر والی بنتی ہیں نا تو تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو نا باہر والی بن کے سوچ لیا کریں۔ اگر آپ لوگوں کی پہلے منگنی ہوئی ہے، یا اس سے پہلے آپ کا آپس میں کوئی لنک تھا، ظاہری سی بات ہے سب کی ارینج میرج تو نہیں ہوتی نا، اور جن کی ارینج میرج ہوتی بھی ہے ان کی بھی منگنی کو تھوڑا سا ٹائم گزر جاتا ہے۔ کچھ کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ 1 سال آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ جو 1 سال یا 6 مہینے کا جو آپ کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے شادی تک کا، تو وہ اس میں آپ لوگوں کی جو کنورزیشن تھی آپس میں وہ کیسی ہوتی ہے؟ بس سب سے پہلی بات تو یہ سوچیں کہ جب آپ بیوی بنتی ہیں نا تو آپ لوگ سارا برڈن اپنے ہسبینڈ پہ ڈال دیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یقیناً ان کی رسپانسبلٹی ہے، انہوں نے ہی سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن بہت ساری عورتیں جیسے مارکیٹ جاتی ہیں، سبزی وغیرہ کی شاپنگ وغیرہ خود کر لیتی ہیں، جو بھی چیزیں انہیں درکار ہوتی ہیں، اور کچھ خواتین جو ہوتی ہیں وہ نہیں کرتی ہیں اور ان کے ہسبینڈ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری لائف میں نا ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے، اور وہ روٹین وائز چل رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ دن میں جب بھی کال آنی ہے، آپ لوگوں نے ٹماٹروں سے، مرچوں سے، سبزی سے بات شروع کرنی ہے، اور پیمپروں پہ آ کے جو ہے نا وہ بات ختم ہو جانی ہے۔ اب بہت سارے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب آپ لوگوں نے ظاہر ہے آتے ہوئے ان کے اوپر ایک لسٹ جاری کر دینی ہے کہ جی یہ لسٹ لے کر آنی ہے، اور جیسے ہی انہوں نے آنا ہے، بجائے ان کو ٹائم دینے کے، ان کو حال چال پوچھنے کے، ان کو ایک اچھے طریقے سے ویلکم کرنے کے، ہم فرد سے سامان دیکھتی ہیں، اچھا یہ چیز رہ تو نہیں گئی، اچھا یہ چیز تو لے کر نہیں آئے، اور اس چیز پہ ہم بحث یا تھوڑا سا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو چیز آپ لائے نہیں ہیں۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گی نا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں جسٹ ایک ایک پوائنٹ نوٹ کروا رہی ہوں۔
کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ باہر والی میں اور گھر والی میں مین کیا ڈفرینس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہسبینڈ جو ہے نا وہ باہر موو ہو جاتا ہے۔ اس میں مین یہ چیز آ گئی کہ ہم نے اپنا سبزی، پیمپر، ہانڈی روٹی کا سارا جو ہے نا وہ کرنا انہوں نے ہی ہے، لیکن اس کو کسی اچھے طریقے سے موو کر کے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو کسی سیکنڈ ٹائم پہ رکھا جا سکتا ہے اگر وہ آ گئے ہیں نا۔ اب سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ ان کو پوچھیں، چائے پانی پوچھا جائے، کھانا پوچھا جائے، ان کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ان کا حال احوال لیا جائے۔ پھر جب آپ کو بیچ میں تھوڑا سا ٹائم ملے، وہ ریلیکس ہو جائیں، ایزی ہو جائیں، فریش ہو جائیں، کھانا وغیرہ کھا لیں، دین آپ ان کے ساتھ کوئی گپ شپ کرتے ہوئے بیچ میں یہ بات کہہ دیں کہ یہ چیز تو رہ گئی ہے، سیکنڈ ٹائم لے آئیں گے۔ اور اکثر ہسبینڈ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ اور اب آگے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ہسبینڈ گھر آئے، آتے ہی ان کو یا نندوں کی یا ساس کی شکایتیں لگانی شروع کر دی۔ آج یہ ہو گیا، آج امی نے یہ بول دیا، آج آپ کی سسٹر نے ایسے بول دیا۔ اور دین سیم ایز یوزول ان کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے ماں کے کمرے میں جائے گا یا اپنی سسٹر کے پاس جائے گا، وہ کہنا شروع کر دیں گے تمہاری بیوی نے یہ کر دیا، تمہاری بیوی نے ویسا کر دیا، ایسا کر دیا۔ اب گھر کا جو ماحول ہے نا وہ ایک عورت کے لیے ٹپیکل نہیں ہوتا، اتنا ہی وہ ٹپیکل ماحول جو ہے نا وہ ایک مرد کے لیے بھی بن جاتا ہے۔ جس مرد نے سکون کے لیے شادی کی ہو اور اس کے شادی کے فوراً بعد اگر اس کو یہ کیسز اس طرح سالو کرنے پڑیں گے تو ظاہری سی بات ہے وہ 1 سال چل پائے گا یا 2 سال۔ اور اس میں بہت ساری اور بھی ریزنس ہو سکتی ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں بیوی اس طریقے سے ٹائم نہیں دے پاتی، جب پھر آہستہ آہستہ 1 سال کے بعد ویسے ہی وہ بچوں میں پڑ چکی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو تو آپ سمجھ جا رہی ہوں گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ اور باہر والی جو ہے، اب آپ اپنے مائنڈ کو نا تھوڑا باہر والی کی طرف لے جائیں۔ آپ سمجھیں کہ آپ ایک باہر والی ہیں، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ ظاہری سی بات ہے، نہ تو ٹماٹروں سے، نہ سبزی سے، نہ پیمپروں سے بات شروع کرے گی۔ اس کی بات شروع ہوگی اس کی ذات کے لیے، آج کیا پہنا ہے، آج کیا کھایا ہے، آج کیسے لگ رہے ہو، آج شیو کروائی ہے نہیں کروائی، آج کٹنگ کروائی ہے، ایسی کٹنگ کروانا، آج کون سا کلون لگایا ہے۔ تو ہم لوگوں کی یہ باتیں ڈیفرنٹس ہو چکی ہوتی ہیں شادی کے بعد۔ آپ نے اپنی زندگی میں نا ایک لمحے کے لیے میری باتوں پہ ضرور غور کریے گا۔ اگر آپ لوگوں کو لگے کہ میں غلط نہیں کہہ رہی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، کیونکہ آپ کا کچھ نہیں جانا، آپ نے جسٹ ایک بٹن دبانا ہے، اور آپ کا مجھے اپریشیٹ یہ ہوتا ہے میرے لیے آپ کا۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ ہم لوگوں نے گھر میں کیا کرنا ہے کہ پانی، پسینہ اور اسمیل ہر طرح کی حالت میں ہم نے اپنے ہسبینڈ کے پاس چلے جانا ہے۔ اور ساری تو نہیں نا فریش ہو جاتی، ساری تو نہیں چینج کر لیتی خود کو، اور میکسیمم اگر کوئی کرتی ہوگی تو وہ زیادہ زیادہ کپڑے چینج کر لیتی ہوگی۔ تو باہر والی بن کے سوچیں وہ کیا کرتی ہے۔ آف کورس کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈریس اپ کرتی ہے، کلونز لگاتی ہے، فریش ہو کے اس سے ملتی ہے۔ بے شک اس نے کچھ دیر کے لیے ملنا ہے، اور ہمارے مائنڈ میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے تو سارا دن گھر کے دیکھے کام کرنے، لیکن وہ بھی بندہ جو ہے نا وہ جو باہر سے کام کر کے آ رہا ہے، باہر نت نہیں، پتہ نہیں آج کل کتنے فیشنز چل رہے ہیں، جس نے اتنے سارا فیشن باہر دیکھ کے آنا ہے تو اس نے گھر پہ آ کے آپ سے کیا ڈیمانڈ رکھنی ہے، آپ خود سوچ سکتی ہیں۔ سیکنڈ، ہم لوگوں نے تیل کا جوڑا بنا کے نا اچھے سے لگایا ہوتا ہے، اور فل اسمیل والے بال کیے ہوتے ہیں، اور گدلے بالوں کو جوڑا بنا کے چلے جانا ہے۔ تو باہر والا بن کے اپنے مائنڈ کو سوچے کہ کیا جو باہر پرسن ہوگا وہ بھی اپنے بالوں کا جوڑا بنا کے آئے گا؟ نہیں، آف کورس وہ بڑی اسٹائلش سی کٹنگ کر کے بالوں کو اوپن کر کے اور لہراتے ہوئے بالوں کے ساتھ ملاقات کرے گی۔ تو آپ اس وقت سوچیں کہ کیا وہ آپ دیکھیں، آپ گھر والی ہیں، وہ باہر والی ہے، لیکن اس وقت آپ کا جو ٹائم ہے نا وہ کون لے رہی ہے؟ باہر والی۔ تو ظاہر ہے وہ پھر باہر والی تو نہیں رہے گی، آف کورس ایک دن پھر وہ گھر والی بن کے ہی آ جائے گی۔ تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھیں، باہر والی بن کے سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ چیزیں جو ہے نا اگر میں ڈیپتھ میں جاؤں گی نا وہی بات کہ پھر اور زیادہ لمبی ہوتی جائے گی۔ تو اب ہم چلتے ہیں تھوڑا وائنڈ اپ کی طرف کہ اب ہم نے کرنا کہ اگر ہمیں پھر بھی لگتا ہے کہ ہم نے سارا اچھا کیا ہے، دین بھی وہ کسی کے زلفوں کا اسیر ہو چکا ہے نا، تو ٹائم سپیس دیں، نہ کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ اس کو چھوڑ دو ورنہ میں چھوڑ دوں گی، اس کو چھوڑ دو ورنہ میں کے چلی جاؤں گی، اس کو چھوڑ دو ورنہ میں بچوں کو لے کے چلی جاؤں گی، میں آپ کو چھوڑ دوں گی۔
پتہ تو چل گیا ہے نا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ سین چل رہا ہے، آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو چینج کر دیں، اپنی لائف میں وہ چینجنگ لائیں جیسے میں نے بتایا کہ اپنے آپ کو بس مائنڈ یہ سوچیں کہ باہر والی کا مائنڈ کیسا ہوگا، مجھے وہی کرنا ہے۔ اور بجائے اس کے کہ گھر آتے ہوئے اس پہ برسنا شروع کر دیں، تم کہاں تھے، تم کس کے ساتھ تھے، اتنا لیٹ کیوں آئے ہو، موبائل چیک کرنا شروع کر دیں، موبائل میں تلاشیاں شروع کر دیں، اس کی لوکیشنیں چیک کرنا شروع کر دیں، یا آج کل یہ بھی بڑا سین ہوتا ہے کہ جہاں پہ باہر گئے ہوں اس کی بھی لوکیشن ٹریس کی جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کچھ بھی بہانہ کر دے گا، وہ کوئی بھی سب بھی بول دے گا کہ میں کسی کام سے تھا، آپ اس کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتی۔ ہاں نظر میں اس کو رکھیں، لیکن اس چیز کو اپنے اوپر حاوی کر کے نا مزید ٹینشن لینے سے نا اس کا کچھ نہیں جانا، آپ نے اپنا اور حلیہ بگاڑ لینا ہے۔ بجائے اپنے آپ کو فوکس کرنے کے، اپنے آپ کو ٹائم دینے کے، اسی ٹینشن میں دن رات پھر چیخنا چلانا، بچوں پہ اس کا غصہ نکالنا، اور جب اس نے گھر پہ آنا ہے اس وقت بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، یا بات بات پہ شاؤٹ آؤٹ کرنا، یا کبھی جلا بھنا کھانا کھلا دینا، مطلب لائک دیٹ کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ بہت سیریس میٹر ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے نا آپ لوگوں سے اپنی بہنیں سمجھ کے آج میں آپ لوگوں سے یہ باتیں ساری کر رہی ہوں۔ جیسے میری چھوٹی بہنیں ہیں، میں اپنی چھوٹی بہنوں سے باتیں کر رہی ہوں، اسی طرح میں تمام جو بھی مجھے سن رہی ہوں گی نا وہ میری بہنوں کی جیسی ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو انسان نے دیکھا ہوتا ہے نا اپنے ارد گرد کے ماحول سے، جو سیکھا ہوتا ہے، تو اس چیز کو جو ہے نا وہ دوسرے تک پہنچایا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی ایسی بات جو آپ کے مائنڈ کو کلک کر جائے، تو بجائے اس چیز کو لے کے ٹینشن میں بس پھر اپنے شوہر کو ٹائم دیں، اس کو بدلنے کی کوشش کریں، بہت پولائٹ ہو کے، بہت اچھا بن کے، چاہے آپ کو کچھ ٹائم کے لیے دکھاوا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ دیکھیں ہسبینڈ وائف میں نکاح ہوتا ہے، ان کے بیچ میں محبت انفارچونیٹلی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن سم ٹائم ہمیں کچھ دکھانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے دل کی محبت کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی اندر گھس کے نہیں دیکھے گا کہ آپ اپنے شوہر کے لیے جان نچھاور کر رہی ہیں، آپ اس پہ مرتی ہیں، مر کے دکھا دیں، بجائے اس کے کہ مرتی رہیں، اندر اندر سے گھٹتی رہیں، اس کو دکھائیں، دکھاوا کریں، اس کو محبت جتلا کے کوشش کریں کہ باہر والی جس طرح محبت جتلائے گی نا ویسے آپ نے جتلانی ہے۔ آپ کو جب موقع ملے، آپ کو رات موقع ملے، دن موقع ملے، فون پہ آپ بلا وجہ اس کی تعریف کریں، بلا وجہ اس کو اچھے سے اچھا کپڑا اس کی مرضی سے اس کو مطلب اپنی مرضی جتلائیں کہ آج یہ اچھا لگ رہا ہے، آج یہ پہنے، آج وہ اچھا لگ رہا ہے، آج یہ پرفیوم لگا لیں، آج ایسا کر لیں، آج آپ نے شیو نہیں بنائی۔ اس طرح کی جو بھی باتیں میری بہنیں سمجھ رہی ہیں، اس سے بہت اچھی باتیں بھی آپ کر سکتی ہیں۔ یہ تو جسٹ ایک یوٹیوب پہ جتنا میں کہہ سکتی ہوں اتنا کہہ رہی ہوں۔ تو اس طرح آہستہ 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 ایک دن آئے گا، وہ آٹومیٹکلی آپ کی محبت، آپ کی جو اس کے اوپر ایک ٹائم ہوگا نا، اس کو کیا کہنا چاہیے کہ دیکھیں ہر چیز کا جو صبر ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تو مرد کے دل میں بھی ایک دن محبت آ جاتی ہے۔ جو چلا گیا ہے نا، اب اس نے آپ کے غصے سے، آپ کی لڑائیوں سے واپس نہیں آنا، اس نے واپس آنا ہے آپ کی محبت، آپ کی کیئر سے۔ تو اس چیز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک سبسکرائب کریں۔ اب میرا بیٹا زور لگانے لگ گیا ہے، تو چلے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔